اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ جو مسائل مجھے کہے گئے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے، اس میں تقلید ہے اور وضو ہے، نماز وغیرہ ہے، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا اور لگ بھی رہا ہے، شاید چہرے سارے ہی نئے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی نیا بیچ ہے آپ لوگوں کا، اور اس اعتبار سے ابتدا سے ان کو کور کروانا ہے۔ اچھا، تقلید کا ہم ٹاپک شروع کر رہے ہیں، اور دیکھیں ہماری بات جو ہے اس وقت وہ مسائل کے اعتبار سے بات ہے، علمی بحث ہے نا، شخصی بحث نہیں ہے کہ کون ہے، کیا ہے، کس کی کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی ہے، کس کی کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی ہے۔ جو بھی بیچ میں بات آئے گی اس میں معیار بیان کیا جائے گا، اس معیار کے اعتبار سے آپ کو خود طے کرنا ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے طے کروں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی اپنی ذاتی پرسنل، جیسا نماز آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، کوئی اور تو آپ کی طرف سے نماز نہیں پڑھتا نا، خود ہی پڑھتی ہیں آپ۔ اسی طریقے سے یہ طے کرنا کہ آپ کو کس کی تقلید کرنی ہے آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، منتہا طے جس طریقے سے کیا جائے وہ طریقہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو آپ کی شریعت مانتی ہو، جس طریقے کو شریعت نے مانا ہو اس طریقے کے تحت اگر آپ چلتے 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 ایکس پہ جائیں تو ایکس کی تقلید کر لیں، وائی پہ جائیں تو وائی کی تقلید کر لیں، زیڈ پہ جائیں تو زیڈ، جس پہ بھی جائیں آپ کا جو راستہ آپ کو دیا ہے شریعت نے، اس راستے پہ چلتے چلتے آپ جہاں بھی پہنچیں گی، جس ڈیڈ اینڈ پہ بھی پہنچیں گی، اسی ڈیڈ اینڈ پہ آپ کو کھڑے ہونا ہے اور وہیں آپ کو تقلید کرنی ہے۔ پھر وہ کون ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یار میری اماں تو کسی اور کی کر رہی ہیں، یا ابا تو کسی اور کی کر رہے ہیں، شوہر تو کسی اور کی کر رہے ہیں، یا اولاد تو کسی اور کی کر رہی ہے، وہ کسی کی بھی کرتے رہیں۔ آپ کا اگر ٹریک صحیح ہے، آپ اگر صحیح راستے پہ چلی ہیں، اور صحیح راستے پہ چلتے ہوئے اگر آپ غلط تک بھی پہنچ جائیں گے نا، بالفرض، کیونکہ دیکھیں یہ جتنے بھی دنیاوی طریقے ہیں یہ سارے بالآخر مسائل کو ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ حل کرنے کے لیے ایک آلٹرنیٹیو طریقے دیے گئے ہیں۔ جیسے مثلا آپ گوگل میپ سے مدد لیتی ہیں نا، بعض اوقات وہ بھی کہیں پہنچا دیتا نا، پھر آپ سوچتے ہیں یار جانا تو کہیں تھا، یہ پہنچ تو کہیں گئے ہم، صحیح ہے۔ تو ایررز ہر جگہ ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ منیمم ایررز ہیں، لیکن آپ اکثر کو کہتے سنیں یار گوگل نے مروا دیا، گوگل میپ نے، اس لیے کہ بعض اوقات ہوئی والی بات ہے کہ وہ نیٹ ورک ہے، کیا نہیں ہے، سیٹلائٹ ہے، جو بھی سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، کہیں ایرر آ گیا، آپ کہیں پہنچ گئے، یا بعض اوقات نام ایک جیسا ہوتا ہے، آپ نے کسی کو کوئی سمجھ کے کلک کر دیا، وہ کسی اور جگہ کا تھا تو آپ کسی اور جگہ پہنچ گئے۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہیومن ایررز ہر جگہ ہوتے ہیں، لہذا یہ جس ٹریک پر آپ چل کر پہنچ رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ حتماً اللہ کے نزدیک بھی عند فی علم اللہ بھی وہی عالم ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، لیکن اگر آپ کا ٹریک صحیح ہے تو آپ کے لیے بس وہی ہیں، چاہے واقع میں وہ ہوں یا واقع میں وہ نہ ہوں۔ فرض کریں میں اپنے جو راستہ شریعت نے بتایا تھا اسے چلتے چلتے آگے ایکس پہ پہنچ گیا، اب میرے لیے آگے ایکس ہی کی تقلید واجب ہے۔ اب واقع میں چاہے آگے ایکس کی بجائے آگے وائی عالم ہو، واقع کس نے دیکھا ہے؟ واقع کا تو ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے، تو اللہ دکھائے گا کہ بھائی یہ لکھا ہوا یہ کیا ہے تم نے، تو وہ تو اس وقت کشف ہوگا نا، تو جب دیکھی جائے گی۔ لیکن ابھی جو دنیا میں آپ کے پاس ایک طریقہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے، جب آپ نے اس کو عمل کیا، اس کے مطابق آپ پہنچ گئے، تو بس وہی آپ کے لیے حجت ہے۔ اور یہی کیونکہ دیکھیں حجت ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو وہاں پہنچے، وہاں پتہ چلا ایکس کی بجائے وائی تھا عالم، تو پروردگار عالم، کیونکہ آپ نے ایک حجت پر عمل کیا ہے نا، تو پروردگار عالم اس حجت کی وجہ سے آپ کو سزا نہیں دے گا کہ تم نے غلطی کی تو کیوں کی، ڈنڈے لے کے کھڑا ہو جائے، خدا ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ جو خود بتایا، یہ مثلا فرض کریں، حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یا مثلا مجتہد نے ہمیں بتایا ہے، یا فقہا نے ہمیں بتایا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی احکام کی ہمیں خبر دیتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. یا آسان اور الفاظ میں کہہ دوں کہ یہ ایک طریقہ وہ ہے کہ جس کو حجت بنایا گیا ہمارے لیے. حجت یعنی دلیل. جب آپ نے ایک حجت اور دلیل پر عمل کیا تو اب چاہے آپ خلاف واقعی نکل آئے بعد میں تو آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی، اس لیے کہ آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے اس پر عمل کیا. اب غلطی ہو گئی تو ہو گئی، ٹھیک ہے، دنیا ہے، دنیا میں یہ سارے امکانات پائے جاتے ہیں. تو اس لیے ہم اس شخص کی کوئی بات نہیں کریں گے یہاں پر کہ جی ہم نے کس کی کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی ہے. وہ طریقے میں آپ کو جو بتاؤں گا آپ خود اس سے بررسی کریں، جہاں پہ بھی پہنچ جائیں ان کی تقلید شروع کر دیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس میں کوئی اتنی بڑی کیا کہتے ہیں کوئی دنگ و فنگ نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم پریشان ہو کہ جی کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اور کیسے کرنا اور کیسے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ حاشیے کی جو بحثیں ہیں اس کی طرف ابھی ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ مشکلات ہیں بہت. بولو کچھ تو قوم سمجھتی کچھ ہے، اور خاص طور پہ قوم اگر آپ لوگ ہوں، خواتین یعنی، کیونکہ یہ میں یہیں پر ہی بھگت چکا ہوں اسی مدرسے میں. اس لیے یہ بات جو ہے نا میں بڑے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ کہو کچھ تو سمجھتے کچھ ہیں. تو اس لیے میں کسی بھی حاشیائی بحث میں نہیں جاؤں گا کہ ہم جو ہے اس پہ بھی بات کر لیں اور اس پہ بھی بات کر لیں. جو مثلا ہمارے جو میرے دماغ میں جو توجیہ المسائل کے چند مسائل ہیں کہ جو آپ کے کام آنے والے ہیں، جو آپ کی ضرورت کے مسئلے ہیں، بس ہم وہی ڈسکس کریں گے اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے. تقلید میں اچھا مسائل شروع کرنے سے پہلے اب ایک بات آتی ہے، کیونکہ یہ معاشرے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر ایسے افراد بھی موجود ہیں جو مجتہدین کے خلاف ہیں، جو تقلید کے خلاف ہیں، جو نہ مجتہدین کو مانتے ہیں نہ تقلید کو مانتے ہیں. تو ان سے میرا سوال صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کسی کو نہیں مانتے اور قرآن نے متعدد بار اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے تمہیں عبث اور باطل خلق نہیں کیا، تو کسی مقصد کے تحت خلق کیا ہے. اور اتفاقاً ایک آیت میں خدا نے مقصد بھی بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اگرچہ جو تفسیریں ہیں اگر آپ تفسیروں میں جا کے دیکھیں وہ یعبدون کا معنی کرتے ہیں اے لیعرفون، معرفت خدا کے لیے، کیونکہ عبادت متوقف ہے معرفت پہ. میں جانوں گا تو عبادت کروں گا نا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ سامنے ہے کون تو عبادت کیسے کروں گا. تو کیونکہ متوقف ہے عبادت معرفت کے اوپر، اس لیے وہ عام طور پہ اس کا معنی لیعرفون کرتے ہیں تاکہ معرفت خدا کے لیے ہمیں خلق کیا گیا، تاکہ وہ معرفت آئے گی تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو خود عبادت کی طرف پھر کھینچ کے لے جائے گی. لیکن اگر ہم ظاہری لفظ کو بھی دیکھیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو سوال یہ کہ یہ یعبدون کا پتہ کیسے چلے گا ہمیں؟ ہماری عقلیں مگر اتنی قوت اور طاقت رکھتی ہیں کہ وہ جان سکیں اور پہچان سکیں کہ مثلا مجھے خدا کی کیا عبادت کرنی چاہیے اور کیسے عبادت کرنی چاہیے. اگر اللہ نے رسول کے ذریعے اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے نہ بتایا ہوتا کہ نماز عبادت ہے اس کو ایسے پڑھنا ہے، روزہ عبادت ہے اس کو ایسے رکھنا ہے، حج عبادت ہے اس کو ایسے کرنا ہے، واہ 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 واہ، تو کیسے پتہ چلتا؟ یعنی اگر ہماری عقلیں ہی سمجھ لیتی تو رسول خدا کی ضرورت کیا تھی یہ بتائیں. اگر ایک چیز مثلا فرض کریں اس وقت 3:45 ہوئے ہیں، دن ہے یا رات؟ دن ہے نا. اب یہ جاننے کے لیے کہ اس وقت دن ہے یا رات ہے، مگر کیا رسول کی ضرورت ہے ہمیں؟ اس واضح سی چیز ہے، معلوم ہے دن ہے. تو جو چیزیں معلوم ہوں، آپ کی عقل سے ہی سمجھ میں آ رہی ہوں، تو اس میں آپ کو رسول کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اصلا رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی عقل خود ہی رہنمائی کر رہی ہے. دو رہنما کیا کرنے ہیں؟ اگر ایک راستہ دکھانے کے لیے، جیسا مثلا بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی بڑا ایونٹ ہو، بڑے لوگ آ رہے ہوں، مثلا جگہ جگہ پر انہوں نے بندے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں جی لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے کہ اس سائڈ پہ جانا ہے مثلا. تو وہ ایک بندہ اگر کھڑا ہوا ہے تو وہاں 4 اور بندے کھڑے کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت. ایک بندہ جس کو معلوم ہو وہ کھڑا آپ کو گائیڈ کر رہا ہے تو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ پاسپورٹ آفس جاتے ہیں، 10 آدمی آپ کے اوپر آ کے لپکتے ہیں کہ جی یہ میں فارم بھر دوں، یہ کروا دوں، وہ کروا دوں. آپ نے جب ایک کو پکڑ لیا تو باقیوں کے پاس جائیں گے آپ کہیں ایک لائن تم لکھ دو، ایک لائن تم لکھ دو، ایک لائن، ایسا تو نہیں ہوتا نا. ایک جس کو معلوم ہے اس نے پکڑ لیا آپ کو، اللہ نے آپ کی روزی اس کے نام پہ لکھی ہوئی تھی، مل گیا اس کو. تو اگر عقل آپ کو گائیڈ کر رہی ہے تو پھر کسی اور گائیڈ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو واضح سی چیز ہے نا بھائی،
ہمیں گائیڈنس چاہیے، ٹھیک ہے، ہدایت یعنی گائیڈنس، ہمیں گائیڈنس چاہیے. عقل آپ کو گائیڈ کر رہی ہے تو نبی کی کیا ضرورت، امام کی کیا ضرورت، قرآن کی کیا ضرورت، ٹھیک. اور پھر جب پیغمبر اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے ہیں تو ویسے ہی پورے معاشرے کو نمازی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ سب کے پاس عقلیں تو تھی. ویسے ہی سارے معاشرے کو روزے دار ہونا چاہیے تھا، عقلیں تو تھیں. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نہ اس وقت سارے نمازی تھے، اصل لوگوں کو نماز کا بھی نہیں پتہ تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب کا، رسول خدا کے چچا کا. وہ کوہ صفا پہ شاید بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا ایک دوست آیا، انہوں نے دیکھا کہ مثلا مغرب کا ٹائم ہوا تھا شاید، کہ ایک جوان نکلا ہے، وہ کعبے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ایک بچہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، ایک خاتون اس کے پیچھے کھڑی ہے، وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں. تو اس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اگر اس کو پتہ ہوتا تو پوچھتا یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کے سامنے یہاں کھڑی کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہے، آپ پوچھیں گے یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس لیے آپ کو پتہ نماز پڑھ رہی ہیں. اگر ان کے معاشرے میں کوئی رائج ہوتی چیز معلوم ہوتی تو پوچھتے ہی نہیں نا. پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں پتہ تھا ان کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ اللہ نے رسول اور اہل بیت کے ذریعے ہمیں بتایا کہ میری عبادت اس انداز سے ہوتی ہے. عبادت یعنی نماز، عبادت یعنی روزہ، عبادت یعنی حج، عبادت یعنی مثلا یہ درست. تو اس لیے ہمیں نبی اور امام کی اور قرآن کی ضرورت پڑی عقل کے باوجود، کیونکہ عقل ساری چیزیں نہیں سمجھ پاتی. جتنا سمجھتی ہے ٹھیک ہے، وہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن جو نہیں سمجھتی ادھر تو ضرورت ہے نا. ہمیں کوئی گائیڈ ہو جو آ کے گائیڈ کرے. تو اسی حصے کو کور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اللہ نے رسول اور اہل بیت کو اس دنیا میں بھیجا اور قرآن کو ہدایت کے لیے ہمارے لیے رسول خدا کے ساتھ بھیجا. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا نے ہم سے کچھ مانگا ہے عبادت کے نام پر، یا کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس خدا نے ہمارے لیے قرار دیے ہیں، تو ہمیں ان ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بتانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. جبرائیل تو ہمارے پاس آتے نہیں، خدا ہم سے بات چیت کرتا نہیں، ٹھیک ہے نا. نہ ہم میں اتنی طاقت کہ ہم خدا سے ڈائریکٹ بات چیت کر سکیں، نہ ہمارا اتنا کیلیبر کہ جبرائیل ہم پر نازل ہو سکے. تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اس کائنات میں خلق کیا، اور اس حبیب کے بعد 12 اماموں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ لوگوں کی ہدایت کا کام انجام پائے اور لوگوں تک دین پہنچ سکے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک تو بات آ گئی کہ دین اب لوگوں تک پہنچنے کا کام ہے نبی اور امام کا. اب مثلاً فرض یہ ہے کہ پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے، امیر المومنین گئے، امام حسن مجتبیٰ چلتے چلتے 11ویں امام اس دنیا سے جب تشریف لے کر گئے تو 12ویں امام کا زمانہ آ گیا. اب مصلحت اس بات کی متقاضی تھی. اب یہ خود باتیں آپ لوگوں نے سنی بھی ہوئی ہیں یقیناً بہت ساری، اور میں صرف خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، ایک جس کو کہیں کہ ایک سرسری سا جائزہ لیتے ہوئے ہم اپنے مطلب تک پہنچیں، کہ مصلحت اس بات کی متقاضی تھی کہ 12ویں امام پردہ غیبت میں چلے جائیں. لیکن اگر پروردگار عالم 12ویں امام کو پردہ غیبت میں ڈالتا لیکن آگے ہدایت کا کوئی یا امور کو انجام دینے کا کوئی نظام نہ بناتا تو دنیا آگے کیسے بڑھتی؟ دنیا آگے کیسے بڑھتی؟ تو پروردگار عالم کا اس نمائندے نے جاتے جاتے یہ کہہ دیا کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، کہ جو بھی مسائل پیش آئیں اس میں فقہاء زمان کے ساتھ جو راویان حدیث ہیں ان کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں اور ہم خدا کی طرف سے ان پر حجت ہیں. تو یوں سمجھیں کہ حجت کا ایک سلسلہ بن گیا، چین بن گئی، کہ اللہ کے رسول حجت اپنے زمانے میں، پھر امیر المومنین، پھر چلتے چلتے امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے زمانے میں امام زمانہ علیہ السلام. جب امام زمانہ پردہ غیبت میں جا رہے ہیں تو انہوں نے حجت بنا دیا احکام دین کے لیے، مثلا فقہاء کو، راویان حدیث کو، جو حلال و حرام میں نظر مختلف روایتیں جس کا نچوڑ نکالیں تو یہ نکلتا ہے کہ وہ افراد کے جو حلال و حرام کو سمجھتے ہیں، حلال و حرام کو جانتے ہیں، نکال سکتے ہیں قرآن و روایات سے، ان کی بات مانو. اب یہ بات ماننے کی حد تک تو ٹھیک ہے، یعنی ان کے بتائے ہوئے دین کے مطابق عمل کرو، جو دین وہ بتا رہے ہیں، جو احکام وہ بیان کر رہے ہیں
اس کے مطابق عمل کرو. اس حد تک تو یہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن آیا اس سے آگے کی کہانی کیا ہے؟ اب اس میں نے شروع میں ہی کہا کہ ہم حاشیے کی بحثوں میں نہیں جائیں گے، اس لیے اس سے آگے کی کہانی کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جو فقیہ جس کو حجت بنایا ہے امام علیہ السلام نے، اس کی حجیت کا دائرہ یعنی اس کی وسعت کتنی ہے؟ اتنا تو طے ہے کہ کم سے کم فتووں کی حد تک اس کی حجیت تو ہے، فتووں کی حد تک اس کی بات قابل قبول ہے. اگر وہ کوئی فتویٰ دیتا ہے تو وہ فتویٰ اس شخص کے لیے کہ جو اس کا مقلد ہے وہ حجت بن جائے گا اور وہ اس کے لیے قابل عمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یہاں تک کی. تو اب ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے فقہا کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ ایک بات. اچھا، ایک زمانے میں کئی فقہا، آج کے زمانے میں دیکھیں اتنے سارے، ایک لسٹ ہے پورے فقہا کی. اب کس کی طرف رجوع کریں؟ جب بھی آپ کے پاس چوائسز مختلف ہو جائیں، ایک سے زیادہ چوائس بن جائے، ایک مرتبہ تو ہے نا کہ بس ایک ہی ہے، آپشن ہی کوئی نہیں ہے، بس یہی ہے، اب اسی سے ہی پانی پینا ہے آپ کے پاس، تو اور کوئی یا کوئی 4-6 گلاس تو پڑے ہوئے نہیں ہیں، بس یہی ایک گلاس ہے، اس میں اب جیسا بھی پانی ہو، ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، یہی پینا ہے آپ کو، آپشن ہی نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ کے پاس 2-3 آپشن ہوتے ہیں، کسی میں ٹھنڈا پانی ہے تو کسی میں تھوڑا روم ٹیمپریچر والا ہے تو کسی میں تھوڑا سا ہلکا سا گرم کیا ہوا پانی ہے. آپ کے پاس آپشن ہے، آپ نے جو پینا پی لیں. تو پھر آپ اس میں چوز کیسے کرتے ہیں؟ آپ چوز ایسے کرتے ہیں، بلاخر ہر چیز کے اندر چوز کرنے کا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے. یہاں پر آپ کا کرائٹیریا آپ کی اپنی ذات ہے کہ میرے لیے کون سا مناسب ہے، کہ میں بولتا بھی رہوں اور مسئلہ بھی نہ کھڑا ہو، گلا ہی نہ بند ہو جائے میرا مثلاً. تو آپ کہیں گے جی مثلاً یا روم ٹیمپریچر والا یا مثلاً وہ جو تھوڑا سا ہلکا سا گرم ہے وہ پی لیں آپ، نیم گرم پانی، وہ آپ کے لیے بہتر ہے، تو وہ پی لوں گا میں، ٹھنڈے کو چھوڑ دوں گا میں. اب یہاں پر فرض یہ ہے کہ ہمارے پاس مختلف فقہا ہیں، تو ہم نے کس کی تقلید کرنی ہے؟ مثلاً فرض کریں 10 فقہا ہیں. اب 10 میں سے آپ کے پاس کیا چوائس ہے؟ کیسے چوز کریں گے آپ؟ کوئی کرائٹیریا؟ تو دیکھیں، اب حالات چاہے شریعت نے دیا ہو چاہے عقل نے دیا ہو، ایک کرائٹیریا جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نارمل زندگی میں بھی یہ کام کرتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کو کوئی علاج کرانا ہو، کسی خاص ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، تو آپ اس ڈاکٹر کے مثلا فرض کریں 10 ماہر ڈاکٹر ہیں اس فیلڈ کے، مثلا آپ کو اپنی آنکھیں ٹیسٹ کرانی ہیں، آنکھوں کا آپریشن کروانا ہے، ٹھیک ہے، 10 افراد ہیں جو آپریشن کر سکتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سارے اسپیشلسٹ ہیں. ہاں، آج کل یہ گوگل علیہ السلام سے مدد لیتے ہیں لوگ. ہاں وہی آپ نے گئے جا کے گوگل پہ چیک کیا، اس کی پروفائل وغیرہ دیکھی، اس میں سے آپ نے دیکھا کتنے آپریشن کیے، کتنے کامیاب ہوئے، کتنے پرسنٹ اس کی کتنے سٹار پہ چل رہا ہے، 4 سٹار ہے، 4.5 ہے، 4.5 سے اوپر ہے، 5 سٹار ہے، اسی سے آپ چوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک عقلائی طریقہ ہے کہ آپ سامنے والے کی مہارت کو دیکھتے ہیں، اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے زیادہ ماہر کون ہے تو آپ اس زیادہ ماہر کو چوز کرتے ہیں. آپ کو اپنا گھر بنانا ہے، اس میں بھی آپ یہی کام کرتے ہیں. اصولی طور پر ہونا تو وہاں پہ بھی یہی چاہیے، لیکن وہ اتنا زیادہ ہم لوگ کرتے نہیں ہیں کہ آپ مطلب فرض کریں اگر آپ کو اپنے بچے کو کہیں کسی اسکول میں بھیجنے تو ہم اسکول کی بلاخر ایک حد تک ریپوٹیشن دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے. اتنا زیادہ ٹیچرز کے اندر ہم نہیں گھستے کہ ٹیچر کتنے کوالیفائڈ ہیں، ہم نام پہ جاتے ہیں یہاں پر، جو قاعدتاً غلط چیز ہے کہ ہم نام دیکھتے ہیں کہ نام مثلا بکن ہاؤس ہے، وہ 27,000 کی فیس ہے، اس کا مطلب ہے اچھا ہی ہے. وہ 27,000 جیب سے جاتے ہیں تو اس کو اچھا بنا دیتا ہے، درست. جبکہ ہو سکتا ہے آپ کے جو محلے کا کوئی اسکول ہو اس کا ٹیچر اس سے بہتر ہو. تو کرائٹیریا وائز تو آپ کو محلے کے اسکول میں ڈالنا چاہیے، لیکن وہ ہماری ناک کا مسئلہ آ جاتا ہے، کیا کریں. تو اس لیے ہم نے پھر اپنے یہ بھی تو دیکھنا نا، میرے بھائی کے بچے ادھر پڑھ لیں تو پڑوسن کے بچے ادھر پڑھ لیں تو فلانی کے بچے ادھر پڑھ لیں تو میرے بچے کیسے جو ہے وہ محلے کے اسکول میں پڑھیں. تو ہماری زندگیاں تو اسی طرح آفت اور مصیبتوں کا شکار ہوئی ہوئی ہیں کہ ہم نے دیکھا دیکھی میں اپنا بیڑا غرق خود ہی کیا ہوا ہے. خیر، تو قاعدہ یہی ہے کہ آپ چوز کرتے ہیں ہنر کے اوپر، مہارت کے اوپر. یہی قاعدہ یہاں پہ بھی ہے کہ 10 فقہا ہیں، آپ دیکھیں ان میں سے مہارت سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟
کون زیادہ مہارت رکھتا ہے اس بات کی کہ قرآن اور روایات کو بہتر انداز سے سمجھ کر اس میں سے مسئلے کو نکال سکے. کیونکہ دیکھیں یہ جو مسائل توضیح المسائل کے نام پر آپ کے پاس میں یہ ایکسٹریکٹ ہے, یہ نچوڑ ہے قرآن و روایات کا, یہ نچوڑ ہے قرآن و روایات کا. قرآن و روایات سے جو فقیہ کو سمجھ میں آتے ہیں وہ اس کو اپنے الفاظ میں, آسان الفاظ میں, تاکہ آپ سمجھ سکیں, وہاں پہ لکھ دیتا ہے مسئلے کے نام پر. وإلا اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ممکن ہے اسی مفہوم کی جو اس نے لکھا ہوا ہوتا ہے آیت یا روایت آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گی جو اسی مفہوم کو بیان کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر آیت اور روایت نہیں ہوگی تو روایتوں میں جو دوسرے فارمولیز دیے ہوئے ہیں اس کے تحت وہ اس کو حل کرتا ہے. ممکن ہے پھر اس میں آپ کو شاید کوئی آیت و روایات اس مفہوم کی نہ ملے, لیکن بالآخر جو مین مسائل جو قرآن و روایات سے سمجھے جاتے ہیں اس میں آپ کو اس قسم کی آیات و روایات مل جائیں گی کہ جو مجتہد کے فتوے سے میچ کرتی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں مہارت دیکھنی ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ داڑھی کس کی لمبی ہے, امامہ کس کا بڑا ہے, کس کا کالا ہے, کس کا سفید ہے, کون چھوٹے قد کا ہے, کون بڑے قد کا ہے, کون موٹا ہے, کون پتلا ہے. ان میں سے کسی بھی چیز کی علم کی مہارت میں کوئی خصوصیت نہیں ہے. ممکن ہے موٹا ہو ماہر نہ ہو, ممکن ہے پتلا ہو ماہر ہو, ممکن ہے چھوٹا ہو, ویسے ہی ہری مرچ چھوٹی مرچ تیز ہوتی ہے, چھوٹا ہو تیز ہو, بڑا ہو تیز نہ ہو, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک فردی خصوصیات ہوتی ہیں نا, ایک انسانی خصوصیات کہ قد لمبا ہے, قد چھوٹا ہے, جسم موٹا ہے, پتلا ہے کیا نہیں ہے, اس کی کوئی دخالت نہیں ہوتی. اصل چیز وہ مہارت ہے کہ جو ایک فقیہ کے پاس ہوتی ہے قرآن و روایات سے مسئلے کو نکالنے کی, تو ہمیں اس مہارت کے پیچھے جانا ہے. اسی ماہر فن کو آپ کہتے ہیں عالم. یہ جو مسئلہ دیا ہوا ہے, دیکھیں اگر سارے ایک ہی بات کریں, سارے افراد جتنے بھی فقیہ ہیں کسی بھی مسئلے میں, مثلا من باب مثال ایک مثال دیتا ہوں, مثلا فرض کریں اگر آپ تشہد بھول جائیں, آپ نے اے سے پوچھا اس نے کہا 2 سجدے سہو کرو, آپ نے بی سے پوچھا کہا 2 سجدے سہو کرو, سی سے پوچھا کہا 2 سجدے سہو کرو, ای ایف جی ایچ جتنے بھی 8-10 تھے سب نے کہا, تو آپ نے 2 سجدے سہو کر لیے. یہاں پر اگر آپ نے کسی کو معین نہیں بھی کیا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ سب کی بات ایک ہی ہے. یا آپ نے جو آپ کو اچھا لگا آپ نے کہا میں اسی کی بات مان لیتی ہوں, تو اس کی بات ماننے آپ نے یا کسی اور کی مانی ہو, بات دونوں کی ایک ہی ہے, تو اس کی بھی مانی تو اس کی بھی مان لیا آپ نے ساتھ ساتھ. مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں پر اختلافات پیدا ہو جائیں. ایک سے پوچھا اس نے کہا یوں کرو, دوسرے نے کہا نہیں یوں کرو, تیسرے نے کہا نہیں یوں کرو. اب یہ وہ مسائل ہیں کہ اب آپ پریشان ہوں گے کہ اس کی سنوں کہ اس کی سنوں کہ اس کی سنوں. یہاں پھر آپ کی عقل کہتی ہے کہ ماہر کو دیکھو, مہارت دیکھو. کیونکہ مہارت کا فائدہ کیا ہوتا ہے, کون بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ فرض کریں ہم اے بی سی ابھی فرض کرتے ہیں, اے ایک بات کہہ رہے, بی دوسری بات کہہ رہے, سی تیسری بات کہہ رہے. عقل کہہ رہی ہے بھائی ان میں سے جو بھی ماہر ہے, جس کے اندر مہارت زیادہ ہے مسئلے کو سمجھنے کی, اس کی بات مانو. مہارت سے ہوتا کیا ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا چیز؟ بھائی دیکھیں اب تینوں الگ الگ بات کہہ رہے ہیں نا, تو بالآخر تینوں تو صحیح نہیں ہے نا. تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہی والا جو عالم ہے وہ صحیح ہے؟ قسم کھا سکتا ہے کوئی؟ نہیں کھا سکتا. لیکن یہی جو انہوں نے کہا نا ایکیوریسی, اس کے اندر اشتباہ کا امکان کم ہوتا ہے دوسروں کی نسبت. ہوتا ہے, عالمیت اس کو معصوم نہیں بنا دیتی کہ وہ اشتباہ کر ہی نہیں سکتا, نہیں, اشتباہ کا چانس ہوتا ہے, لیکن جتنا ایکوریٹ ہو, جتنا ماہر ہوگا اتنی اس کے اندر چانسز کم ہو جاتے ہیں. اسی یہ آپ کی دنیاوی فیلڈ میں بھی ہے. ایک مثلا ایک گائنی ڈاکٹر ہے, آپریشن کرنا ہے, جو جتنی ماہر ہوگی اس کے اندر غلطی کے چانسز اتنے ہی کم ہوتے ہیں. جو نہیں ہوگی, نئی کھلاڑی ہوگی, پتہ چلے ہاتھ کام گیا, کچھ کا کچھ ہو گیا. تو مہارت کی ایک اپنی ویلیو ہے, اور وہ ویلیو جو ایڈ ہوتی ہے مہارت کی وجہ سے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر غلطی کے چانسز اپنے منیمم پہ آ جاتے ہیں. فرض کریں اس میں اگر آپ 20% چانس دے رہے ہیں تو اس میں آپ کا چانس شاید 5% پہ آ جائے.
اس میں 20% ہے، اس میں 10% ہے، تو اس میں مثلا 5% ہے. 0 پہ نہیں آئے گا لیکن منیمم پہ ہوگا اپنے. تو وہ منیمم والا بہتر یا زیادہ والا بہتر؟ منیمم والا بہتر. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جی جہاں پر اختلاف کا علم ہو آپ عالم کی تقلید کریں. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ابھی آپ کو میں درس خارج دے رہا ہوں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں ہم بھی درس خارج میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک بات. اچھا، بس جب ہم ماہر کی بات کر رہے ہیں، ماہر سے مراد جو بار بار میں نے کہا کہ جو قرآن اور روایات سے مسئلے کو سمجھ سکے، تو اس کا مطلب ہے مجتہد تو ہے. بس مجتہد بھی ہونا چاہیے جس کی ہم تقلید کریں، اور مجتہد کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہونا چاہیے اگر مسائل میں اختلاف ہے تو. ٹھیک ہے، تو یہ 2 چیزیں تو ہمارے لیے طے ہو گئی کہ جس کی ہم نے تقلید کرنی ہے اس کو مجتہد اور عالم ہونا چاہیے. اب یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ بھی بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 1-2 چیزیں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ ایک بات. دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دین کو دیکھیں تو دین ہمارے دین کے احکام کہہ لیں آپ، یا دین کے جو پریچنگز ہیں، جو بھی اب آپ اس کو کہیں، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں. یا اصول دین ہیں یا فروع دین ہیں، جو آپ بچپن سے پڑھتے آتے ہیں. اصول دین یعنی کس کو یاد ہے؟ بچپن سے پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ کیا پڑھا ہوا ہے؟ اصول دین یعنی کون سے؟ نہیں پوچھ رہا ہوں، تعریف اصول دین کی. ہاں، دین کی جڑیں. اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، اور فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں. بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اصول دین اور فروع دین. ٹھیک ہے، ابھی تعداد کو چھوڑ دیں 5 اور 10، لیکن بالآخر ایک حصہ اصول دین ہے اور ایک حصہ فروع دین ہے. اصول دین کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے، سارے کا سارا اصول دین یعنی عقائد. ٹھیک ہے، اور فروع دین یعنی احکام. فروع دین یعنی عملی احکام. وہ عقیدے کے احکام، بالآخر عقیدے کے بھی کچھ احکام ہوتے ہیں، وہ عقیدے سے مربوط احکام ہیں اور یہ عمل سے مربوط احکام ہیں. فروع دین کا تعلق آپ کے اعمال سے ہے، اصول دین کا تعلق آپ کے عقائد سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا ایک اور تعبیر کرتے ہیں کہ اصول دین کا تعلق آپ کے دل سے ہے، کیونکہ عقیدہ آپ کے دل میں ہے نا، یعنی دل کے ساتھ مربوط ہے عقیدہ. عمل یعنی اس میں آپ کا دل انوالو ہوتا ہے. دل سے مراد یعنی وہ لوتھڑا نہیں ہے، دل و دماغ آپ کا اس میں انوالو ہوتا ہے. اور عمل میں آپ کے ظاہری جو اعضاء و جوارح ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کہا جاتا ہے کہ جی اس فروع دین کا تعلق افعال جوارحی سے ہے. اعضاء و جوارح کہتے ہیں نا، اردو میں بھی بولتے ہیں میرا خیال ہے، افعال جوارحی. اور اصول دین کا تعلق ہے افعال جوانحی. جوانحی یعنی دل، اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے. عقیدہ اور عمل خلاصہ. اب تقلید جو ہم نے بالآخر پورے کا پورا ہی دین ہمارے لیے تو انون تھا نا. جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے تو خود قرآن نے کہا کہ جب تم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہو تو لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے. یعنی اب یہ اردو والا نہیں، یہ عربی والا استعمال کر رہا ہوں لفظ. جاہل پیدا ہوتے ہو، جہل کے ساتھ، عدم علم، نہ جاننے کے ساتھ اس دنیا میں آتے ہو. تو اب دنیا میں آئے ہیں نہ جاننے کے ساتھ آئے ہیں، تو اب اس کو جاننے میں بدلنا ہے نا. تو بالآخر ہمیں اصول دین میں بھی ضرورت ہے کہ کوئی آ کے گائیڈ کرے، اور فروع دین میں بھی ضرورت ہے کہ کوئی آ کے. اصول دین میں جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے یقین. اصول دین خدا ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے. خدا ایک ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے. خدا عادل ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے. نبوت یقین ہونا چاہیے. امامت یقین ہونا چاہیے. قیامت یقین ہونا چاہیے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جن میں آپ کا یقین درکار ہے. لہذا اسی لیے عام طور پہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ ان کو دلیل سے سمجھیں، کیونکہ دلیل ہوگی تو یقین آئے گا. بغیر دلیل کے نارملی یقین نہیں ہوتا. بغیر دلیل کے نارملی، اگر آپ نے آغا سیستانی کی توضیح دیکھی ہو تو اس میں جملہ لکھا ہے کہ از روئے بصیرت ان پر ایمان رکھے. از روئے بصیرت ظاہراً وہی دلیل ہے.
کہ دلیل کے ذریعے ان پر ایمان رکھے، درست، کیونکہ جب دلیل ہوگی تو بصیرت آئے گی اس کے پاس۔ اچھا، دلیل کے لیے ضروری نہیں کہ بہت ہی وہ ہیوی قسم کی کوئی فلسفی اور منطقی دلیلیں ہوں، چھوٹی چھوٹی دلیلیں جو آپ کو بعض اوقات امیر المومنین کے جملات میں مل جائیں گی، یہ ہلکی پھلکی سی دلیل، لیکن دلیل ایسی ہے کہ بالآخر جس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا۔ اتنی چھوٹی سی بھی دلیل ہے اگر آپ کے پاس، اگر آپ کو یاد ہو، سنا ہوگا آپ لوگوں نے کئی مرتبہ شاید مجلسوں وغیرہ میں یہ قصہ کہ رسول خدا ایک بڑھیا کے پاس سے گزر رہے تھے، رسول خدا نے اس بڑھیا کو پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی خدا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کیسے؟ وہ چرخہ جو ایک مشین ہوتی ہے جس سے وہ دھاگا وغیرہ بنتے ہیں، وہ چرخہ چلا رہی تھی، اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، کہا یا رسول اللہ یہ اتنی سی مشین ہے، اتنی سی جو میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ اب دیکھیں کتنی بڑی دلیل ہے یہ، کوئی فلسفی، کوئی منطقی، کوئی پتہ نہیں اس کے اندر، وہ میں بڑے بڑے چیزیں نہیں لانا چاہ رہا یہاں پہ، کوئی دور و تسلسل و برہان و نمی درم کیا کیا، کچھ بھی نہیں، سمپل سی دلیل ہے کہ جب ایک چھوٹی سی مشین نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات اس نظم کے ساتھ، وہ ہے نا نظم، کوئی تو ہے جو نظام ہستی، یہ جو نظام ہستی چلانے والا نا وہی خدا ہے، یہی اس کا کہنا تھا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں وقت پہ سورج کا آنا جانا، چاند ستارے، کوئی کسی سے ٹکر نہیں مار رہا، کوئی کسی سے کلیش نہیں کر رہا، کچھ نہیں ہو رہا، چیزیں اپنے طریقے سے اگتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، بہار میں پودے سرسبز ہو جاتے ہیں، خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں، یہ سارا ایک آٹومیٹک سسٹم پہ چل رہا ہے نا، کوئی چلا رہا ہے ایسے ہی چل رہا ہے، بس وہی خدا ہے۔ اسی طرح امیر المومنین کے جملوں میں بھی ہے کہ قدموں کے نشان دلالت کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہاں پر کوئی، یہاں سے کوئی چل کر گیا، یا گوبر اگر پڑی ہوئی ہو تو وہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں سے مثلا ورگے اونٹ گزرا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کسی چیز پہ دلالت نہیں کرتی کیا؟ ایک قدموں کے نشان تو چلنے والے پہ دلالت کرتے ہیں، یہ زمین و آسمان، چرند پرند، پہاڑ، الا ماشاء اللہ، یہ کسی کے وجود پر دلالت نہیں کرتے؟ قطعاً یہ بھی کرتے ہیں۔ اب اتنی سی بات ہے تو دلیل ہونا چاہیے تاکہ آپ یقین پر ہوں، اور یقین کے ذریعے آپ اپنے اصول دین کو سمجھیں۔ تو اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، کیونکہ تقلید سے انسان کو یقین نہیں آتا، وہ تو آپ کسی کے کہنے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ کو یقین نہیں بھی آئے تو بھی آپ اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ مثلا آغا ایکس نے کہا ہے، کیونکہ میں ان کی تقلید کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو تقلید میں یقین وقین نہیں ہوتا، تو ان کو تو سائڈ میں کر دیں، بس اصول دین میں تقلید نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو اصول دین میں چاہیے وہ تقلید سے حاصل نہیں ہوتا، اور جو تقلید سے حاصل ہوتا ہے وہ اصول دین میں کافی نہیں ہے، تو اس لیے وہ دونوں آپس میں مس میچ ہیں، تو یہ سائڈ میں ہو گئی، بس ادھر دلیل چاہیے، اس کو دلیل کے ذریعے سمجھنا ہے، تقلیداً نہیں سمجھنا ہمیں۔ تو اصول دین تو ہو گئے سائڈ میں، تو اب کیا بچ گیا ہمارے پاس؟ اب فروع دین کے جو احکام ہیں ان کے دو حصے بنتے ہیں، کچھ احکام وہ ہیں کہ جو جن کو کہتے ہیں ضروریات دین، اور کچھ احکام وہ ہیں جو ضروریات دین سے ہٹ کر ہیں۔ ضروریات دین کیا ہیں؟ ویسے تو اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو یہ ایک منطقی لفظ ہے، اصطلاح ہے ایک منطق کی۔ ضروریات دین یعنی بدیہی چیز، روشن اور واضح کہ جس کو کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اتنی روشن اور واضح۔ تو دین کی وہ چیزیں کہ جو ہر مسلمان کے لیے، بچے سے بچہ لے کے بڈھے سے بڈھے تک آپ پوچھ لیں، سب کے لیے کلیئر اور روشن اور واضح، وہ ہیں ضروریات دین۔ مثلا کیا؟ مثلا نماز واجب ہونا، آپ بچے سے لے کر بڑے تک پوچھ لیں نماز واجب ہے، بھائی ہاں واجب ہے، تو نماز کا واجب ہونا یہ ضروریات دین میں سے۔ مغرب کتنے رکعت ہے؟ وہ جو مدرسے میں یہ جو بچے پڑھ لیں، جو پڑھ چکے ہیں، ان سے لے کر آپ ان لوگوں تک کہ جن تک کچھ نہ کچھ معلومات پہنچی ہوئی ہے، پوچھ لیں کسی سے بھی، کوئی بھی فرقہ ہو اسلام کا، کہے گا 3 رکعت ہے مغرب کی، 4 رکعت ہے ظہر کی، 4 رکعت ہے عصر کی، 4 رکعت ہے عشاء کی، 2 رکعت ہے، یہ ہیں ضروریات دین۔
جو دین کے اندر اور دین کا حصہ ہونا ان کا اتنا واضح اور کلیئر ہو کہ کسی فرقے نے اس میں اختلاف نہیں کیا، کسی بندے نے اس میں اختلاف نہیں کیا. یہ ہیں ضروریات دین. تو کیونکہ کلیئر اور روشن اور واضح ہیں پہلے سے ہی، تو ادھر بھی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ادھر بھی تقلید کی ضرورت. لہذا اگر آپ توضیح کھولیے گا جا کے گھر پہ، پہلا مسئلہ اٹھائیے گا، اس میں انہوں نے لکھا ہے اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کو ضرور بصیرت سمجھنا چاہیے، اور اس کا ایک چھوٹا سا اور مسئلہ وہ ایڈ کیا ادھر. پھر کہتے ہیں احکام دین میں سے ضروریات دین اور قطعی امور میں بھی تقلید نہیں ہوتی. قطعی امور وہی ان میں سے ممکن ہے بعض ضروریات دین ہو، اور بعض قطعی امور. قطعی امور ہیں جن کے اوپر آپ کو قط قاف دو نقطوں والا توئیں اور عین. قط کا مطلب ہوتا ہے یقین، جو آپ کو جس کے اوپر آپ پہلے سے یقین پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے لیے ایک یقینی سی چیز ہے. صحیح نا؟ جو آپ کے لیے ایک یقینی سی چیز ہے. تو جو یقینی چیزیں ہیں، یقینیات ہیں دین میں، ان میں بھی آپ کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ میں نے کہا نا تقلید یقین تک تو پہنچاتی نہیں. تو آپ تو پہلے ہی دیکھیں تقلید آپ کو یہاں تک لے کر آتی ہے. یقین ہے یہ، تو جہاں پہ آپ پہلے ہی یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو اس کو لے کے کیا کریں گے؟ یعنی اپنے آپ کو اوپر سے نیچے لے کر آنا چاہ رہے ہیں. اس کو کچھ معقول چیز نہیں ہے نا. تو جب آپ پہلے سے ایک چیز آپ کے لیے یقینی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے، مثلاً مطلب ممکن ہے بعض چیزیں ضروریات دین نہ ہو لیکن قطعی ہوں، مثلا جھوٹ کا حرام ہونا یا پردے کا واجب ہونا، یا ممکن ہے یہ ضروریات دین میں سے بھی ہوں. اعلیٰ تو ضروریات دین دونوں قریب قریب والی چیزیں ہیں. ضروریات دین اور قطعی امور میں تقلید نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان میں بھی یا تو یہ بہت واضح اور کلیئر ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہم تقلید کریں، یا پہلے سے ہی ان میں یقین پر پہنچے ہوئے ہیں. تو تقلید کر کے کیا کرنا ہے؟ تقلید سے تو یقین ویسے ہی حاصل نہیں ہوتا. تو آپ تو پہلے سے ہی یعنی جہاں تک پہنچاتی ہے تقلید آپ اس کو کراس کر کے آگے جا چکے ہیں، تو ریورس میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ان کے علاوہ جو احکام بچتے ہیں فروع دین کے، ضروریات دین اور قطعی امور کو نکال دیں تو جو احکام بچیں گے ان میں تقلید ہوتی ہے. کیونکہ اب فرض یہ ہے کہ وہ ضروریات دین بھی نہیں ہے، وہ قطعی امور بھی نہیں ہے، وہ اصول دین بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ادھر ادھر کے جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. نماز میں شک ہو جائے تو کیا کرنا ہے، بھول گئے نماز، مثلا وقت گزرنے کے بعد خیال آئے تو اب کیا کرنا چاہیے، عشاء کی نماز مثلا رات کے 2 بجے زیادہ ہی نہیں پڑھی تو اب کیا ہونا چاہیے، واہ 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 جتنے بھی شکیات، سہویات. یا مثلا فرض کریں نماز میں ذکر جو ہے وہ کتنا پڑھنا چاہیے، کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے، قبلہ معلوم نہ ہو تو کیسے نماز پڑھیں گے، واہ واہ جتنے بھی یہ احکام ہیں جس پہ یہ توضیح المسائل مشتمل ہے، یہ سارے وہ احکام ہیں کہ جو فروع دین سے جن کا تعلق ہے اور وہ ضروریات دین اور قطعی امور میں سے بھی نہیں ہیں. تو ان کے اندر اب ہمیں تقلید کرنی ہے. یہاں تک کہانی پوری آ گئی، تقلید تک پہنچا دیا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. اب وہ لوگ جو نہیں مانتے تقلید کو، ان سے سوال تو یہ اپنی جگہ پر ہے کہ بھائی جب خدا نے ہمیں جاہل پیدا کیا ہے، ہمیں دین معلوم نہیں تھا، ہمیں احکام معلوم نہیں تھے، تو ہم کیسے پتہ کریں گے؟ وہ کہیں گے جی اللہ رسول سے پتہ کریں گے، رسول بتائے گا، اہل بیت بتائیں گے. تو اہل بیت کے بعد کون بتائے گا؟ اب امام زمانہ تو پردہ غیبت میں. مجھے نماز کے دوران شک ہو گیا 2 رکعت پڑھی ہیں 3 رکعت پڑھی ہیں، اب کہاں سے لاؤں امام زمانہ کو پوچھنے کے لیے کہ بھائی کیا کرنا ہے؟ یہ جو بیوقوف لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا، ان کی اپنی بھی رسائی نہیں ہوتی امام زمانہ تک. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، یہ خود بھی تقلیداً ہی تقلید کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن من حیث لا یشعرون، بغیر توجہ کے کر تقلید رہے ہوتے ہیں اور نفی بھی تقلید کی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ کون بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ ہاں، کیونکہ جو وہ تقلید نہیں کرے وہ کسی کی بات سن کر ہی تقلید نہیں کرے تو وہ بھی ایک تقلید ہی ہوئی. نہیں، جو اس کے علاوہ تقلید سے ہٹ کر مثلا فرض کریں جو بھی وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، عمل کی بات کریں تو وہ ایک طرح کی وہ تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو خود نہیں اندازہ ہوتا ہم تقلید کر رہے ہیں. کیسے؟ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں،
وہ تو حدیثوں کی کتاب لے کے بغل میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اصول کافی کا ترجمہ تو نمی دنم مننا یاسر الفقی کا تہذیب کا کسی نہ کسی کتاب کو بغل میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہم تو حدیث دیکھتے ہیں قال الباقر, امام باقر نے فرمایا یوں کر لو تو ہم یوں کر لیتے ہیں. وہ تو امام باقر کی بات مان رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی. کس کی کر رہے ہوتے نہیں کر رہے ہوتے لیکن کر بھی رہے ہوتے ہیں, یہ بولا میں. آیات کا حوالہ دے کے وہ بتاتے ہیں لیکن تقلید کسی شخصیت کی نہیں کر رہے ہوتے, لیکن حوالہ دیتے ہیں. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں نا, شخصیت ہی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو کام ہم کریں یہ تقلید ہی ہے. بابا دیکھیں ان میں سے جتنے یہ فتنہ زیادہ تر ہے جاہلوں کا, پڑھا لکھا تو ان میں کوئی ہوتا نہیں ہے, تو یہ ترجمے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ترجمہ خود ایک تقلید ہے. یہ تو اس روایت کا ترجمہ یہ ہے, یہ کس نے بتایا ان کو؟ راوی نے نہیں, مترجم نے. تو یہ تو مترجم کی بات مان رہے ہیں, تو مترجم کی بات ماننا ہی تو تقلید, اور تقلید اور ہوتی ہے کسی اور کی بات ماننا. تو کر یہ بھی وہی حرکت رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو خود نہیں ہوش ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ تقلید ہی کر رہے ہیں. لہذا آیا واقعی یہی ترجمہ ہے یا مترجم سے غلطی ہوئی ہے؟ معصوم تو نہیں ہے نا. غلط ترجمے تو روایتوں میں بہت ملیں گے آپ کو. یہ جتنی پوسٹیں آتی ہیں ساری آپ اس کو یہ مت سمجھے گا کہ بڑے اچھے ترجمے ہیں, اکثر ان میں اوٹ پٹانگ ترجمے ہوتے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ جی امام باقر نے یہ کہا, مجھے کس نے بتایا یہ کہا؟ عربی تو مجھے آتی نہیں ہے, مجھے بتایا اس ترجمے والے نے, تو میں ترجمے والے کی بات مان رہا ہوں. میں تو امام باقر کی تو بات مان ہی نہیں رہا ہوں. ہو سکتا ہے امام باقر نے کچھ اور کہا اور ترجمہ اس نے غلط کیا ہو, تو میں تو غلط والی کی بات مان رہا ہوں نا. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ تقلید اپنی زندگی میں ہزاروں جگہ پہ کرتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تقلید ہے, سونا بیچنے سنارے کے پاس جاتی ہیں تقلید ہے, گھر بنانے کے لیے آرکیٹیکچر کے پاس جاتی ہیں تقلید ہے. آج کل تو یہ جو بچیاں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں پتہ نہیں اماؤں سے تو کم سیکھتی ہوں گی لیکن یوٹیوب پہ ریسیپیز بناتی ہیں, سیکھتی ہیں کھانا, تقلید ہے. زندگی کی کون سا فعل ہے جس میں ہم تقلید نہیں کرتے؟ بس تقلید کا نام دیں تو کرتے رہیں, جہاں نام آیا وہیں الرجی شروع ہو گئی. یہ کون سی بات ہوئی؟ لہذا تقلید سے انسان, دیکھیں یہ خدائی نظام ہے, ہر آدمی ہر فیلڈ کا ماہر نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. میں فرض کریں میں نے علم دین سیکھا ہے, مجھے میڈیکل سائنس نہیں آتی, مجھے کمپیوٹر سائنس نہیں آتی, میرا موبائل خراب ہو جائے مجھے اسے ٹھیک کرنا نہیں آتا, میرا نلکا ٹپکنے لگے مجھے اس کو ٹھیک کرنا نہیں آتا مثلا, صحیح نا, چھت ٹپکنے لگے مجھے چھت ٹھیک کرنی نہیں آتی, لیکن کام تو کروانے یا نہیں کروانے. روٹی پکانی مجھے نہیں آتی, اب کھانا کھانے تو کیا کروں, کہیں چاول کھا لیں تو چاول بھی پکانے نہیں آتے, اب لوندا تو نہیں کھایا جا سکتا نا ہر وقت, تو اب کیا کروں. بالآخر میں ان سارے امور میں جو مجھے آتا ہے اس کے علاوہ جو امور مجھے جو آتا ہے وہ کم ہے, جو نہیں آتا وہ بہت زیادہ ہیں. ان سارے امور میں کیا کرتا ہوں, دوسرے کی مدد لیتا ہوں نا, یہی تو تقلید ہے. تو ان احمقوں کو بندہ بولے تم باقی چیزوں میں بھی پھر تقلید چھوڑ دو, اگر تقلید اتنی بری چیز ہے تو باقی چیزوں میں بھی چھوڑ دو. کیوں جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس؟ ابو علی سینا کی کتاب بغل میں ڈالو, جس طرح یہ تہذیب پھنسائی ہوئی ہے اس کو بھی پھنسا لو. کیوں جاتے ہو بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے پاس؟ آپریشن کے لیے کیوں جاتے ہو؟ چھری چاقو پکڑو, خود ہی کاٹ لو اپنا پیٹ. لیکن نہیں, وہ کر لیں گے, یہ نہیں کریں گے. اب کیوں نہیں کریں گے تو اللہ ہی بہتر جانتے, دماغ میں کون سا کیڑا گھسا ہوا ان کے کہ کیسے مرے گا یہ بھی نہیں معلوم. خیر, تو ہمیں بہرحال ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کے اچھا یہ بھی چلے, میں پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے, آپ لوگوں کے لیے بھی عرض کر دوں, تقلید کوئی منحصر آپشن نہیں ہے, بلکہ شاید جو میری سمجھ میں آتا ہے تقلید نکموں کا آپشن ہے. ویسے اس نکمے پن میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں, میں بھی مقلد ہوں, گھبرائیے گا نہیں. اس لیے کہ شریعت کہتی ہے آپ کے پاس, آپ کو فروع دین میں جو ضروریات دین وغیرہ نہیں ہے اس میں آپ کو
خدا کا حکم جان کر اس پر عمل کرنا ہے. یہ اصل تقاضا ہے شریعت کا کہ اگر آپ کو فرض کریں نماز میں شک ہو جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے, آپ کو کیا کرنا چاہیے. روزہ مثلا فرض کریں ہارن بج رہا تھا, سائرن بج رہا تھا, آپ نے منہ میں کچھ ڈال لیا اور نگل لیا, اب آپ کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا, خدا سے پوچھیں خدا کیا کہتا ہے کہ روزہ بنے گا یا نہیں بنے گا, کفارہ آئے گا یا خالی قضا آئے گی, یا قضا بھی نہیں آئے گی, یہی روزہ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ ساری چیزیں, اصل چیز یہ ہے, اصل جو میری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے ہر مسئلے میں, ہر قدم پر یہ دیکھنا ہے کہ خدا کا حکم یہاں پر کیا ہے. تو آپ کے پاس ایک آپشن نہیں ہے کہ صرف آپ تقلید کریں, ایک آپشن یہ ہے کہ آپ خود جا کے مجتہد بنیں, جائیں دروازہ کھلا ہے, جائیں جا کے پڑھائی کریں, اجتہاد کریں, پھر آپ کسی سب سے یغنیہم اللہ من فضلہ ہو جائے گا, سب سے بے نیاز, کسی کی ضرورت نہیں ہے, خود جائیں جا کے قرآن و حدیث کھنگالیں, جو نتیجہ نکلے اس پہ عمل کر لیں, مسئلہ حل ہو گیا, تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ نہیں کر سکتے تو ایک اور آپشن ہے, وہ ہے احتیاط پر عمل کر لو. احتیاط پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ میں صرف سمجھانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں جو بعض علماء نے آسان کر کے جو مثالیں دی ہیں ان کی روشنی میں, کہ آپ ایک نہیں, ایک کی بجائے مثلا 1000 لوگوں کی تقلید کرو. کیونکہ عام طور پر جو تعریف کرتے ہیں سمجھانے کے لیے عوامی سطح پر, یہ ایکوریٹ تعریف نہیں لیکن عوامی سطح پر وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایسے عمل کریں کہ کسی بھی مجتہد کی نفی نہ ہونے پائے. تو کسی بھی مجتہد کی نفی نہ ہونے پائے کے لیے آپ کو سارے مجتہدین کی دیکھنے پڑیں گے نا مسئلے, ایک کے تو دیکھے نہیں جاتے ہم سے, اور ہم اتنے ساروں کے مسئلے دیکھیں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ کسی کی نفی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے میں ایک ہی کر لوں. بس ایک آپشن اجتہاد ہے, آپ خود مجتہد بن جائیں. دوسرا آپشن احتیاط ہے کہ آپ احتیاط کے مطابق عمل کریں. یہ دونوں نہ کر سکیں تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ اب آپ تقلید کر لیں. تو ایسا نہیں ہے کہ تقلید واحد آپشن ہے. جن کو چڑ ہے تقلید سے, جن کو الرجی ہے تقلید سے, تو جائیں جا کے اجتہاد کریں. کس نے جائیں احتیاط پر عمل کریں, کس نے منع کیا؟ اب آپ نہ اجتہاد کرنا چاہیں, نہ احتیاط کرنا چاہیں, نہ تقلید کرنا چاہیں, تو پھر میں کیا کہوں؟ اب کچھ کہنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن کہہ نہیں سکتا ابھی سامنے اتنا. درست. لہذا تقلید منحصر آپشن نہیں ہے, تقلید 3 میں سے ایک آپشن ہے, یعنی 1/3 آپشن ہے تقلید, 2/3 آپشن آپ کے پاس غیر تقلید کے ہیں. تو آپ ان پر چلے جائیں, عمل کر لیں, احتیاط کر لیں, یا آپ اجتہاد کر لیں, نہ کریں تقلید. لیکن اگر وہ نہیں کرتے, دیکھیں کچھ بھی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ چلیں اب یہ سوال, ایک بندہ ہے جو نہ اجتہاد کر رہا ہے, نہ احتیاط کر رہا ہے, نہ تقلید کر رہا ہے, اب کچھ بھی نہیں کر رہا لیکن نماز پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, حج پہ ہو کر آیا, مثلا اس نے ہمیں زمزم بھیجا تھا, درست. اب اس کو کیا, اس کو کہاں کھڑا ہے یہ بندہ, کیا کہیں گے اس کو آپ, اس کے اعمال کا کیا کہیں گے آپ؟ ایک مسئلہ جو تقریباً فقہا نے اپنی عربی عبارتوں میں لکھا ہے, اس میں توضیح میں نہیں ملے گا لیکن عربی کتابوں میں لکھا ہے, جملہ یہ ہے, عمل العامی, عامی یعنی عام آدمی جو عوام ہے, عوام کا عمل, عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل. ایک ایسا شخص, عامی یعنی جو مجتہد نہ ہو, اگر مجتہد نہیں ہے, دیکھیں ایک تو خود مجتہد ہے تو اجتہاد پر عمل کرے گا, لیکن اگر میں مجتہد نہیں ہوں تو میرے پاس 2 آپشن ہیں, یا میں تقلید کروں یا میں احتیاط کروں, کیونکہ مجتہد تو نہیں ہوں نا میں. تو جو مجتہد نہیں ہے وہ عامی ہے, تو کہتے ہیں کہ جو عامی ہے یعنی غیر مجتہد ہے, اس کا عمل بغیر تقلید اور بغیر احتیاط کے باطل ہے. باطل ہے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس عمل کو کے ذریعے نہیں سمجھ سکتا کہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی.
اطاعت کے مرحلے میں اس کا یہ عمل کافی نہیں ہوگا. سمپل سی بات ہے. اب یہ ہے کہ یہ یوں سمجھیں کہ اس پنکھے کی طرح لٹکا ہوا ہے یہ بندہ. مر گیا, خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا. ہاں پہنچے گا, کیوں نہیں پہنچے گا؟ مرنے کے بعد تو وہیں جانا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ واپس تھوڑی آنا ہے. جب یہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا, اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا. جو عمل اس نے کیا ہوگا, اگر اتفاقاً یہ عمل اس کا اس عمل کے مطابق نکل آئے جو خدا نے لکھا تھا, تو اس کی بچت کے چانسز ہیں. لیکن لکھا کچھ اور کیا کچھ, تو پھر ڈنڈوں کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے. اللہ ان کے من رحمہ ربی, کوئی شفاعت کام آ جائے, کوئی کسی وجہ سے پروردگار عالم کی بخشش شامل حال ہو جائے. ورنہ اصولی طور پر یہ شخص کہ جو مرنے کے بعد جس کے اعمال واقعے کے مطابق اور خدا کے احکام کے اصلی احکام کے مطابق نہیں بنتے, تو اس کے یہ اعمال کافی نہیں ہیں. یہ مستحق عقاب ہے, یہ مستحق سزا ہے. چاہے اس نے پوری زندگی نماز پڑھی ہو, لیکن اگر نماز اس نے ویسی نہیں پڑھی جیسی خدا نے مانگی تھی, تو اس کی پوری زندگی پڑھنے کے باوجود وہاں پر کیا ہوگا؟ ایبسنٹ. پوری زندگی اس نے روزہ رکھا ہو, لیکن ویسے نہیں رکھا ہو جیسے خدا اور رسول نے چاہا تھا. وہاں جا کے پتہ چلا کہ اس کے برخلاف رکھا گیا. پوری زندگی روزہ رکھنے کے باوجود وہاں پر کیا ہوگی؟ ایبسنٹ. اسی طرح حج لے لیں, زکوٰۃ, خون, جو بالآخر اس نے نیک اعمال انجام دیے ہیں, ہاں جو واقعے کے مطابق نکل آئیں گے اس میں اس کی بچت ہو سکتی ہے. لیکن جو نہیں نکلیں گے, اب وہ تکا ہے نا, تکے کا کیا ہوتا ہے؟ لگ گیا تو لگ گیا, نہیں لگا تو چھٹی. اب اس کی بھی چھٹی, پھر کھائے گا ڈنڈے. یہی ہوگا اور کیا ہوگا. تو یہ ہمارے پاس یہ پہلے مسئلے کی کہانی یہ بن گئی کہ ہمارے پاس اصول دین کو چھوڑ دینا ہے, ضروریات دین اور قطعی امور کو چھوڑ دینا ہے. باقی جو احکام ہیں اس میں ہمارے پاس 3 آپشن ہیں, یا مجتہد بن جائیں, یا احتیاط کر لیں, یا تقلید کر لیں. کچھ بھی نہ کریں تو پنکھا بن جائیں, لٹکے رہیں گے درمیان میں مرنے تک کیا, قیامت تک. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا جی پہلا مسئلہ آپ کا توجیہ المسائل کا, جو میں نے آپ کو سمجھا دیا. اچھا, اب یہاں پر 2-3 سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ تقلید کس کی کریں. وہ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ مجتہد عالم کی تقلید کرنی ہے. پہچانیں گے کیسے مجتہد عالم کو؟ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ پہچاننا کیسے ہے. دیکھیں, توضیح المسائل اگر آپ کھولیں گی تو وہاں پر 3 طریقے لکھے ہوئے ہیں مجتہد یا عالم کو پہچاننے کے. اچھا, جس طریقے سے کسی کے مجتہد ہونے کو پہچانا جاتا ہے, اسی طریقے سے اس کے عالم ہونے کو بھی پہچانا جاتا ہے. یعنی دونوں طریقے ایک ہی ہیں, الگ الگ طریقے نہیں ہیں کہ مجتہد پہچاننے کے الگ طریقے اور عالم کو پہچاننے کے الگ. ایسا نہیں ہے, دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے. درست. اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو آغا سیستانی نے یا آغا خوئی وغیرہ نے بھی جو طریقے لکھے ہیں, 3 طریقے بیان کیے ہیں. پہلا طریقہ ہمارے ہم اب اگر اپنے آپ کو ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے اعتبار سے ویلڈ نہیں ہے, اس لیے کہ پہلا طریقہ ہے کہ آپ خود مجتہد ہوں اور مجتہد کو پہچان سکتی ہوں. اور مجتہد ہوتی تو یہاں تو نہیں بیٹھی ہوئی ہوتی کسی بچے کے درس میں. درست. بچہ میں اپنے علمی حساب سے بول رہا ہوں, ویسے تو آپ میں سے تقریباً سب سے ہی بڑا ہوں گا میرا خیال ہے. خوب. بس پہلا طریقہ یہ ہے کہ خود آپ مجتہد ہوں, یعنی خود آپ میں اتنی صلاحیت ہو کہ آپ کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کو پہچان سکیں, یعنی آپ کی اپنی مہارت کے ذریعے پہچان سکیں. تو اپنی مہارت کب ہوگی؟ جب آپ خود ماہر فن ہوں گی. ٹھیک ہے نا, جب آپ خود ماہر فن ہوں گی تبھی آپ کے اندر اتنی مہارت ہو سکتی ہے نا. لہٰذا پہلا طریقہ ہمارے لیے ناٹ اپلیکیبل, وہ تو ہو گیا سائڈ میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 عالم اور عادل افراد جو اہل خبرہ میں سے ہوں. اہل خبرہ کہتے ہیں وہی ماہر فن.
اپنی فیلڈ کے ماہر. دو ایسے عالم اور عادل افراد جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہوں, یعنی وہ بھی عام طور پہ مجتہد ہوتے ہیں یا مجتہد کے قریب قریب والے افراد, اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں. اب کراچی شہر میں میرے خیال میں, جو میری اپنی ذاتی رائے ہے, شاید ہی آپ کو ایسا کوئی بندہ ملے کہ جو ایسا ہو کہ جس کے اندر ایک ملنا مشکل ہے, چہرہ سے کہ دو چاہیے ہمیں. تو اس لیے یہ بھی اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ بھی ہمارے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. کراچی میں ہیں کچھ لوگ دعوے دار علمیت کے, لیکن وہ شاید اتنے علمی ہیں نہیں جتنے وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. یا بہرحال کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلیں کہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کے اندر یہ مہارت ہو کہ وہ کسی کو جانچ کر طے کر سکے کہ یہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے, مجتہد ہے یا مجتہد نہیں ہے. تاکہ ہم نفی مطلق بھی نہ کریں, کم سے کم اتنا ہم کہیں کہ بھی ہمارے لیے ایسے افراد ان نون ہیں, نون نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے بھی یہ اپلیکیبل نہیں رہے گی. اچھا, اس میں ایک اور شرط بھی ہے, وہ بھی آ کے خراب کر دیتی ہے. اگر آپ کو مل بھی جائیں تو اس کے اندر ایک شرط لگاتے ہیں کہ دو عالم اور عادل افراد جو اہل خبرہ میں سے ہوں کسی کی تصدیق کریں, بشرط یہ کہ ویسے ہی دو اس کی تردید نہ کریں. دو کہیں ایکس اور دو کہیں ایکس نہیں تو گڑبڑ ہے. اچھا, اور یہ تو اچھا, یہ جو ہے دو نے کہا ایکس, دو نے کہا وائی, دو کہہ رہے ہیں ایکس, دو کہہ رہے ہیں وائی, یہ تردید بنے گی یا نہیں بنے گی؟ یہ تو بہت ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں. دو کہہ رہے ہیں مثلا آغا سیستانی, دو کہہ رہے ہیں آغا خامنائی. اگر تردید بنے تو نہ وہ دونوں ہی غائب. کم سے کم اس کرائٹیریا سے تو نہیں ہم طے کر سکیں گے. تو یہ تردید بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. نہیں بنتی, بنتی ہے نہیں بنتی ہے, نہیں بنتی, بنتی ہے. یہ تردید بنتی ہے. کیسے بنتی ہے؟ دیکھیں, ہم طے کر رہے ہیں نمبر 1 کو. عالم کا مطلب کیا ہے؟ جو سب سے ٹاپ پر ہو, ٹاپ موسٹ آدمی کو ہم طے کرنا چاہ رہے ہیں. جب آپ نے کہا کہ ٹاپ موسٹ یعنی نمبر 1 پر زید کھڑا ہوا ہے, تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ زید ہے کا مطلب یہ کہ زید ہے, اس کا مطلب ہے بکر نہیں ہے, عمر نہیں ہے, خالد نہیں ہے, عباس نہیں ہے, علی نہیں ہے, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی نہیں ہے. جب آپ ایک طرف سے ہاں کرتے ہو تو اس کی ایک زبان نہ کی بھی ہے, یہ ہے لیکن باقی کوئی اور نہیں ہے. جب کوئی اور نہیں ہے تو اس کے اندر وائی بھی آ گیا نا. اچھا, وائی والا کہتے ہیں, دوسرا والا کہتے ہیں کہ وائی ہے. جب وہ کہتے ہیں وائی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے وائی ہے کوئی اور, تو اس کوئی اور نہیں ہے میں ایکس آیا یا نہیں آیا. تو یہ ایکس کی نفی کر رہا ہے, سری زبان سے نہیں غیر سری زبان سے. وہ وائی کی نفی کر رہا ہے, تو یہ بھی نفی بن جاتی ہے. اس لیے نارملی ہمارے پاس یہ والا راستہ بھی بند ہی ہے. اگر مل بھی جائے تو بند ہی ہے, اس لیے کہ دو نے کہا ایک ہے یہ ہے یعنی کوئی اور نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے یعنی کوئی اور نہیں ہے. تو کوئی اور نہیں ہے کے اندر اس کے کوئی اور نہیں ہے میں وہ, اور اس کے کوئی اور نہیں ہے میں یہ شامل ہو جاتا ہے. تو نفی تو آئی گئی نا. یعنی یہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے, دوسرا کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے, یہ کہہ رہا ہے یہ ہے, دوسرا کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے. منتہا سری زبان سے نہیں کہہ رہا, گھما کے کہہ رہا ہے. درست. تو یہ خود مسئلہ ایک مشکل مسئلہ ہے, اس لیے یہاں سے بھی طے کرنا مشکل ہے. ہاں, اگر کوئی ایسا مل جائے تو مسئلہ ہے کہ ہم لوگ میں کیا بولوں اپنے آپ کو, خود ہم لوگ بعض اوقات احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں. اس لیے کوئی کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار, ہم وہ کام کرتے ہیں. بھائی اگر آپ نے دو سے پوچھ لیا اور دو نے کہہ دیا یہ ہے, تو باقی اور کسی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن نہیں, دماغ کے کیڑے نہیں مرتے, کسی اور سے بھی پوچھیں گے. جب پوچھنا شروع کرتے ہیں تو کسی نے کہہ دیا نہیں یہ نہیں وہ تو ہے, کہانی ختم ہو گئی آپ کی. آپ نے خود ہی اپنے پیر پہ کلہاڑی مار لی.
آپ نے خود ہی آبیل مجھے مار کر دیا. جب دو مل جائیں تو پھر تیسرے کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیں. یہ دوسری جگہوں پہ بھی یہ بات کام آئے گی کہ اگر آپ نے فرض کریں ایک کسی، دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں، لوگ مسئلے بھی پوچھتے ہیں، یہ حرکتیں کرتے ہیں. آپ نے کسی ایک سے پوچھ لیا، دو صورتیں، یا آپ کے لیے وہ قابل اعتبار ہے، آپ کو اس کے علم پر بھروسہ ہے، یا نہیں ہے. نہیں ہے تو پوچھا کیوں بھائی؟ اور ہے تو پھر اس کے بعد پوچھنے کی کیا ضرورت پڑی کہ آپ کسی اور سے بھی پوچھیں؟ اب آپ نے کسی اور سے پوچھ لیا، اس نے دوسری بات بول دی، اب لے کہانی ہو گئی ختم. اب پھر آپ آ کے اس کا دماغ کھائیں گی، آگا آپ نے تو یہ کہا تھا، ہم نے تو ان سے پوچھا. تو بھائی ان سے پوچھا کیوں تھا؟ میرے کہنے پہ پوچھا، اب جا کے خود ہی حل کرو اپنے مسئلے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام نہ کریں آپ. اگر آپ نے کسی ایسے بندے سے معلومات کر لی ہے جو آپ کے نزدیک معتبر ہے، آپ اس کو مانتی ہیں، آپ کے اس علم کو مانتی ہیں، یعنی آپ کے لیے قابل بھروسہ انسان ہے، تو آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. جب ذمہ داری پوری ہوگی تو پھر مزید کریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا یہ کام نہ تقلید کے مرحلے میں کریں نہ دوسرے مسائل میں کریں. آپ کی اپنی پریشانی کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی اس میں میری دوسرے کی جو پریشانی ہوتی ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ کے اپنے لیے پریشانی کھڑی ہوتی ہے. تو دوسرا بھی نارملی ہمارے معاشرے کے اندر، یعنی ایسے دو ملنا ہی مشکل ہے پہلے تو، اور پھر ایسے ملیں کہ جو صرف دو کی بات کریں، دو اور اپنے مزاج کے حساب سے بات کریں جو نارملی ہم لوگ کرتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے. آخری طریقہ رہ گیا ایک، اب اس میں دیکھیں وہ ہمارے لیے چلتا ہے کہ نہیں چلتا. آخری طریقہ جو آغا سیستانی نے بیان کیا ہے، آغا کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا عقلائی ذریعہ جس سے آپ کو یقین یا اطمینان حاصل ہو جائے. اچھا، عقلائی ذریعہ سے کیا مراد ہے؟ عقلائی ذریعے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے معاشرے میں عقل رکھنے والے افراد ہیں، جن کی عقل چلتی ہے، پاگل نہیں ہیں یا ریٹارڈڈ نہیں ہیں یا اس ٹائپ کے لوگ نہیں، نارمل عقل رکھنے والے لوگ جن کی عقل کام کرتی ہے، ان کو عربی زبان میں یا اصطلاحی زبان میں کہا جاتا ہے عقلاء. عین، قاف، لام، الف اور حمزہ، یہ اس کا پلورل ہے. عاقل کا پلورل ہے عقلاء. آپ وہ تقلید کے چیپٹر میں بھی پڑھتے ہیں نا، شرائط میں بالغ ہو، عاقل ہو. عاقل ہو یعنی کیا؟ عقل رکھتا ہو، یعنی پاگل نہ ہو، یعنی دیوانہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی عاقل کو جب آپ پلورل میں لے کے جاتے ہیں عربی زبان میں، یہ خود عاقل بھی ایکچولی عربی کا ہی لفظ ہے، تو ہو جاتا ہے عقلاء. عقلاء یعنی عقل رکھنے والے افراد. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسا طریقہ جو عقلاء کے نزدیک قابل قبول ہو، یعنی عقلاء کی روش بھی وہی ہو، مثلا وہ اپنے دوسرے امور میں بھی اسی طرح کام کرتے ہوں. اس میں ایک مثال دی ہے، بس وہ ایک مثال ہے جو ہمارے لیے اپلیکیبل ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ کسی بھی ایسے شخص سے معلوم کریں کہ جو قابل بھروسہ ہو اور اس کے کہنے پر آپ کو یقین یا اطمینان آ جائے. دیکھیں، آپ اپنے بہت سارے امور زندگی میں یہ کام کرتے ہیں کہ کسی ایسے شخص سے معلومات کرتے ہیں کہ جو قابل بھروسہ انسان ہوتا ہے، پھر اسی کی دی ہوئی معلومات کے اوپر اپنی جو پلاننگ کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. آپ اپنے حساب کتاب یا جو بھی کرنا ہو، مثلا فرض کریں مجھے ڈالر خریدنے ہیں، میں کیا کرتا ہوں؟ کوئی بھی مثلا فرض کریں ایسا بندہ جو قابل بھروسہ آدمی ہے، اس کو کہتا ہوں یار ذرا معلوم کر کے بتا دو، یا تمہیں معلوم ہے تو تم ہی بتا دو کہ آج کا کیا ریٹ چل رہا ہے. وہ بتاتا ہے، آپ اسی کے اوپر ڈیل کر لیتے ہو، معاملہ کر لیتے ہو، بیچنی ہے یا خریدنا ہے یا جو بھی کام کرنا ہے آپ کو. کسی نے آ کے آپ کو کوئی اطلاع دی، اور اطلاع دینے والا مثلا فرض کریں کسی نے آپ کو اطلاع دی کہ جی آج چھٹی ہے، اور اطلاع دینے والا قابل بھروسہ آدمی ہے، آپ کو اس کے کہنے پر اطمینان بھی آ رہا ہے، تو پھر آپ اٹھ کر آئیں گے یہاں پر کیا؟ اگر اتفاقاً کھلا بھی ہوگا تو آپ کے پاس ریزن یہی ہوگا جو فلانے نے کہا تھا، وہ تو قابل بھروسہ آدمی تھا، لیکن پتہ نہیں اسے کیسے غلطی ہو گئی. تو یہ عقلاء قابل بھروسہ شخص کے خبر پر اعتبار کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. یہ ایک روش ہے عقلاء کی. بھائی یہی ایک طریقہ جو ہمارے یہاں پہ تقلید کے چیپٹر میں اپلیکیبل ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں ایسے افراد کو ڈھونڈیں جو علمی اعتبار سے پڑھے لکھے آدمی ہوں، علمی آدمی ہوں، عالم ہو، یا ایسے افراد ہیں جو مثلا صحیح ہے یعنی
پراپر عالم نہیں ہے کہ لباس پہنتے ہوں، لیکن معاشرے میں جیسا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دین میں اچھے ہوتے ہیں، فقہ میں اچھے ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، فقہ کو سمجھتے ہیں، اس کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں. ایسے سے آپ معلومات کریں کہ بھئی آپ بھی تو تقلید کرتے ہوں گے، آپ کی معلومات کیا کہتی ہے، اس وقت عالم کون ہے. اور اس نے بتایا جی میری تحقیقات کے مطابق اس وقت عالم ایکس ہیں، اور آپ کو ان کے کہنے پر اطمینان حاصل ہو جائے تو آپ بھی اس ایکس کی تقلید کر سکتے ہیں. یا مطلب ممکن ہے، یہ ممکن آپ کے اپنے والد ہوں، بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے، یا ماں ہو، اس نے معلومات کی ہے، آپ کو اس کی معلومات پہ بھروسہ آ گیا، اطمینان آ گیا، تو آپ اسی کی معلومات کو بیس بنا کر خود بھی اسی کی تقلید کر سکتی ہیں، جس کی تقلید میں آپ کی ماں ہیں، آپ کے باپ ہیں، آپ کا کوئی بعض اوقات ہوتا ہے بھائی ایسا ہوتا ہے جو زیادہ دین کا جس کو لگاؤ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، وہ ہر وقت مولویوں کی دم بن کے گھومتا رہتا ہے مثلا، درست، تو بلاخر وہ بھی تو عمل کر رہا ہوگا نا، وہ بھی تو تقلید کی تھی. اس میں ایک جو مشکل ہے ہمارے معاشرے کے حساب سے، بندہ ایسا ڈھونڈنا کہ جو تھوڑا سا نیوٹرل ٹائپ کا ہو، ادھر ادھر جھکنے والا نہ ہو. کسی بعض لوگ ایسے ہیں جن کا رجحان جو ہے وہ مثلا ایک سائڈ پر ہے، تو وہ آپ کو ہمیشہ جو پٹی ان کی آنکھوں پہ بندھی ہوئی ہے وہ اسی پٹی کی روشنی میں آپ کو جواب دیں گے. بعض کے آنکھوں پہ کوئی دوسری طرح کی پٹی بندھی ہوئی ہے تو وہ دوسری طرح. ایسا بندہ ڈھونڈیں جو نیوٹرل ہو، جو آپ کو مس گائیڈ نہیں کرے گا، آپ کو اطمینان ہو کہ مس گائیڈ نہیں کرے گا، ریزنیبل آدمی ہے، اس سے پوچھ لیں، اطمینان آ جائے، اس کے مطابق عمل کر لیں، تو وہ آپ کی تقلید صحیح ہو جائے گی، اور اسی کے مطابق آپ کے اعمال پھر صحیح ہو جائیں گے، یعنی ان تقلیدین اعمال کہلائیں گے. تو یہ 3 طریقے ہیں، 3 میں سے یہ ایک آخری طریقہ ہے جس کے اندر تھوڑا سا آپ ہمارے لیے ایک جس کو کہیں گنجائش بنتی ہے کہ ہم اس طریقے پر عمل کریں اور اس طرح سے تقلید کو طے کریں کہ ہم نے کس کی تقلید کرنی ہے. اس کے علاوہ یعنی مجتہد اور عالم ہونے کے علاوہ کچھ اور شرطیں بھی بیان کی جاتی ہیں جس مجتہد کی آپ تقلید کریں، وہ بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، شیعہ اثناعشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو اور عادل ہو، اور اختلاف کی صورت میں عالم ہو. اس میں ایک چیز جو بیان ہونے کے لائق ہے، باقی زندہ ہو تو سب کو معلوم ہے زندہ کیا ہوتا ہے. اچھا نہیں، اس کے اندر بھی تھوڑی سی بحث ہے. ویسے زندہ ہو اور عادل ہو، باقی چیزیں روشن ہیں اور نارملی وہ طے شدہ ہی ہوتی ہیں، اس لیے اس میں اتنا سرخپائی نہیں ہوتی. یعنی اب جس ایج میں آ کے آپ آغا سیستانی، آغا خامنائی کی تقلید کرتی ہیں، اس میں بیٹھ کے ان کے بالغ ہونے کے اوپر تو بحث نہیں کریں گے نا. 80 سال کی عمر میں آپ ان کے بلوغ کے اوپر بحث کریں گے، یہ بالغ ہیں کہ نہیں ہیں، تو نہیں ہو سکتا. تو اس سے وہ باقی شرائط نارملی ہوتی ہیں. 2 چیزیں جو تھوڑی سی وضاحت کی طلبگار ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عادل ہو اور ایک یہ ہے کہ زندہ ہو. اچھا، عادل کا مطلب کیا ہے؟ جو تعریف عادل کی کرتے ہیں نارملی کہتے ہیں عدالت ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے کہ جس کے ہونے سے انسان دین کے راستے سے بھٹکتا نہیں ہے، دائیں بائیں نہیں جاتا. جو دین کا راستہ ہے سیدھا اسی پہ بس چلتا رہتا ہے. یہ ایک طرح سے تعریف کی گئی ہے. یا اس کو اور آسان بنا دیں تو عادل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اس کے واجبات ہیں وہ اس کو انجام دیتا ہو، جو اس کے اوپر حرام چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہو. یعنی واجبات اور محرمات کا پابند ہو تو یہ عادل آدمی ہے. ٹھیک. اچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ پیش نماز میں بھی عدالت کی بات آتی ہے، طلاق کے گواہوں میں بھی عدالت کی بات آتی ہے کہ عادل ہونے چاہیے، مجتہد میں بھی یہ بات آتی ہے، اور کئی جگہوں پہ عدالت کا مسئلہ آتا ہے. تو عدالت کسی شخص کی کیسے طے کرتے ہیں؟ اچھا، 2 چیزیں ہیں شریعت میں، 2 الگ الگ چیزیں، لیکن بعض اوقات ہم ان کو مکس اپ کر دیتے ہیں. ایک ہے حسن ظن، ایک ہے حسن ظاہر. حسن ظن اور حسن ظاہر. حسن ظن کیا ہے جو تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا. کیا ہوتا ہے حسن ظن؟ ہاں، کسی کو غلط کرتے ہوئے بھی دیکھے تو اس کے بارے میں کوئی اچھا گمان بنائیں.
کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اس کو کہتے ہیں حسن ظن. ظن وہی گمان ہے، حسن ظن یعنی اچھا گمان. کسی کو برائی کرتے ہوئے بھی دیکھیں تو آپ سوچیں کہ مثلا یہ کسی وجہ سے کر رہا ہوگا، کوئی اس کا ریزن ہوگا. مثلا اگر کسی نے جھوٹ بولا تو آپ سوچیں اس نے کوئی کسی مجبوری کے تحت بولا ہوگا، یا کوئی اس کے پاس جواز کا کوئی پوائنٹ ہوگا جس کی بنا پر اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہو گیا ہو تو اس نے جھوٹ بول دیا ہو. یا جیسے مثالیں دیتے ہیں کہ مثلا فرض کریں اگر آپ کسی کو شراب خانے سے نکلتے ہوئے دیکھیں تو یہ مت سوچیں کہ پی کے ہی نکلا ہوگا. ہم لوگ تو یہی سوچتے ہیں نا، ہم لوگ سوء ظن پر چلتے ہیں. اچھا بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں سے برائی نکالتے ہیں. کمال ہے ہمارا، با کمال لوگ ہیں ہم لوگ. شریعت کہتی ہے کہ الٹا کرو، برا بھی کر رہا تو اچھا سوچو. تو شراب خانے سے اگر نکل ہے تو بجائے اس کے یہ سوچیں کہ شراب پی کر رہا ہے، کوئی اچھا پہلو سوچیں کہ گیا ہوگا اس کو سمجھانے کے، یار یہ کیا تم نے محلے میں شراب کی دکان کھولی ہوئی ہے، کوئی امر بالمعروف کرنے نہیں انل منکر کرنے گیا ہوگا. یا مثلا فرض کریں کوئی کھلا لینے گیا ہوگا، کھلے پیسے نہیں تھے اس کے پاس، وہ کوئی پازیٹیو چیز اس کے بارے میں آپ سوچیں. کسی کے بارے میں بھی پازیٹیو سوچنا یہ ہے حسن ظن. درست، اچھا گمان، اچھا سوچنا، اس کے فعل کو، اس کے عمل کو اچھائی پر حمل کرنا، اس کو کہتے ہیں حسن ظن. یہ بہت مطلوب چیز ہے شریعت میں، یعنی یقیناً واقعاً اس کے اوپر روایتیں اگر آپ کبھی جا کے دیکھیں. اب تو یعنی پہلے کبھی بات کرتے تھے روایتوں کی تو لوگ کہتے تھے جائے کون جائے کتاب کھولیں ڈھونڈیں. اب تو گوگل علیہ السلام سب کے ہاتھوں میں، گوگل پہ لکھیں حسن ظن، دیکھیں کتنا کچھ آئے گا اس کے اوپر، اور اس کے اثرات دیکھیں، تاکید دیکھیں کتنی کی گئی ہے. یعنی مجھے جو یاد پڑ رہا ہے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں ذکر ہوں، مفہوم روایت ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر 50 آدمی قسم کھا رہے ہوں مثلا کہ اس نے شراب پی ہے اور وہ کہے میں نے نہیں پی، تو اس کی بات مان لو. 50 آدمی شرعی قسم کھا رہے ہوں، 50 آدمی کم نہیں ہیں، 50 آدمی قسم کھا رہے ہوں کہ اس نے شراب پی اور وہ کہے کہ میں نے نہیں پی، تو اس کی بات مان لو. اور ہمارے پاس تو 50 کیا ایک بھی نہیں ہوتا، تب بھی ہم کہتے ہیں تو نے پی ہے. اتنی تاکید ہے اس امر کی کہ سامنے والے کو کیوں جھٹلاتے ہو. یعنی واقعی میں یہ سمجھتا ہوں، بعض اوقات سوچتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے احکام ہیں، اگر ان کے اوپر ہی ہم اگر اپنے گھروں میں عمل کرنا شروع کر دیں تو اصل ہمارے گھروں کی نقشے ہی بدل جائیں. کہنے کو ہم سب دیندار ہیں، کہنے کو ہم سب دیندار ہیں، لیکن عملی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یقین مانے کوئی دیندار نظر ہی نہیں آتا، کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو. یعنی اوہدی من الناس، کوئی اکا دکا نظر آ گیا تو آ گیا، ورنہ عموم لوگ. میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مسجد میں پہلی صف میں جو سب سے آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے نا، وہ سب سے بڑا چور وہی ہوتا ہے. سب سے بڑا فراڈیا، سب سے بڑا دھوکہ دینے والا وہی آپ کو ملے گا. تو سب سے اتنی بڑی محراب لگائی ہوئی ہے، وہ ڈالی ہوئی ہے اپنے ماتھے پہ، یہ حال ہے ہمارا. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، عجیب واقعہ، عجیب و غریب روایت ہے. معصوم کہتے ہیں کہ من ایر شخصا علی حرام ہی معصیت ہی لم یمت حتی یرتکبہ. من ایرہ کا مطلب ملامت کرنا. اگر کوئی شخص کسی کو اس کے گناہ پہ ملامت کرتا ہے، گناہ پہ ملامت کر رہا ہے، تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود وہ اس گناہ کو انجام نہ دے لے. ملامت اور چیز ہے اور نہیں انل منکر اور چیز ہے. یعنی جو شریعت آپ کو کسی کے گناہ کے اوپر ملامت کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہ دے، اور ہم جو ہے سامنے والا کا نمک کم ہو گیا، مرچیں زیادہ ہو گئیں، اسی کے اوپر ہی اس کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. اتنی صلاحیت رکھتے ہیں الحمدللہ.
ہمارے اندر وہ کیپیبلٹی بہت زیادہ ہے ان چیزوں کی. خلاصہ کلام یہ کہ حسن ظن ایک بات ہے، حسن ظن بہت تاکیدی ہے، لیکن یہ حسن ظن شریعت اور دین میں احکام کے اندر کسی کی عدالت ثابت کرنے کے لیے آپ کہیں انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا نہیں چلتا. اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے حسن ظاہر. حسن ظاہر کا مطلب ہے کہ جو عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے، علماء سے، کہ ظاہری دین پر عمل کرتا ہو، ظاہری طور پہ دیندار آدمی ہے. یہ جب بھی سمع سادات کی بات آتی ہے یا وجوہات شرعیہ کی بات آتی ہے کہ اس کو دیں، تو اس میں یہ جملہ آتا ہے کہ ظاہری دین پر عمل کرتا ہو، ظاہری طور پہ دیندار آدمی ہو. یعنی ظاہر اس کا دینداری ہے، گھر میں کیا کر رہا ہے، کمرے میں چھپ کے کیا کر رہا ہے نہیں دیکھنا، لیکن ظاہری طور پہ لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے اچھے طریقے سے، کسی کا مال نہیں کھایا ہوا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، یہ ظاہری دین پر عمل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ عادل ہے. حسن ظاہر سے عدالت سمجھ میں آتی ہے، حسن ظن سے عدالت سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، دونوں کا فرق بھی ذہن میں رکھیے گا، اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے. اب آ جا کے ایک آخری بات رہ گئی ہے کہ اس مسئلے میں وہ یہ کہ وہ جو ہے زندہ، 4 منٹ ہے ہمارے پاس، کوشش کرتا ہوں 4 منٹ میں آپ کو سمجھا دوں. دیکھیں، زندہ کی شرط لگائی ہے انہوں نے کہ جس کی تقلید کی جائے وہ زندہ ہو. یہ ابتدائی تقلید کے لیے، یعنی میں نے آج اگر تقلید سٹارٹ کرنی ہے تو جس کی میں نے تقلید سٹارٹ کرنی ہے اس کو زندہ ہونا چاہیے. لیکن میں اگر کسی کی تقلید کر رہا تھا اور تقلید کے دوران وہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی تقلید پر باقی رہنا، اس کو کہتے ہیں تقلید بقائی، باقی رہنے والی تقلید، اس کی گنجائش ہوتی ہے. اس مسئلے کی وضاحت انشاءاللہ مجھے یاد رہا تو اگلے ہفتے کروں گا. ابھی میں صرف ایک آؤٹ لائن دے رہا ہوں تاکہ یہ بات ایک حد تک مکمل ہو جائے. وہ جو آپ نے ویری فرسٹ ٹائم تقلید کرنی ہے کسی کی، اس کو کہتے ہیں تقلید ابتدائی، یعنی سٹارٹنگ تقلید. ایک ہے تقلید بقائی، یعنی باقی رہنے والی تقلید، یعنی تقلید پر باقی رہنا، مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا. تقلید بقائی کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن تقلید ابتدائی کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ مردہ سے شروع کی جائے. لہذا جو ویری فرسٹ تقلید آپ نے کرنی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کو بھی آپ چوز کریں مجتہد کو، اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. مردہ سے آپ سٹارٹ نہیں لے سکتے. ہاں سٹارٹ لے لیا، کچھ مدت بعد ان کا انتقال ہو گیا، اب آیا آپ ان کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، اس کے اندر ایک تھوڑی سی تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اس حد تک یہ جو شرائط والا جو دوسرا یا تیسرا مسئلہ ہے کہ کس مجتہد کی تقلید کی جائے، اس کی کیا شرائط ہیں، وہ تقریباً پہلا اور دوسرا یا تیسرا مسئلہ جو ہے یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تقلید کا ایک بیچ میں شاید معنی آتا ہے کہ تقلید کا معنی کیا ہے. تقلید کا مطلب ہے کہ کسی بھی مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرنا. کسی بھی، یعنی میرا عمل آپ کہیں اس مجتہد کے مطابق ہے تو یہ تقلید ہے. کسی بھی مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرنا، کسی سے مراد جس کو آپ نے عالم مانا ہو، کسی بھی مجتہد عالم کے فتوے کے مطابق عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں تقلید. تو یہ پہلے 2 یا 3 مسئلے آپ کے کور ہو گئے. انشاءاللہ اس میں مزید ایک آدھ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، تھوڑی سی وضاحت کا طلبگار ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.